اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. السلام علیکم. اسپرچولیٹی نیویگیٹرز پر آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ ہم لوگ اپنے رمضان سیریز کی تیسری قسط لانچ کر رہے ہیں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے. کیسے گزارنے کے پیچھے ایک بڑی زبردست حکمت عملی ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس کے مطابق چل کر آپ نہ صرف رمضان بہتر گزار سکتے ہیں بلکہ باقی کے مہینے بھی، اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی پوری زندگی بہتر اور منظم طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو یہ کیا حکمت عملی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں گول سیٹنگ کی اور ٹارگٹ سیٹنگ کی، یعنی اپنے خاص مقصد کی نشاندہی کرنا اور اس کو طے کرنا اور اس کے مطابق اپنے اہداف طے کرنا. سب سے پہلے آپ نے اپنا مین گول یا خاص مقصد وہ طے کرنا ہے یا اس کا تعین کرنا ہے، اور پھر اس مین گول یا خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے اہداف سیٹ کریں گے. کیونکہ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، اگر آپ کی زندگی میں واضح مقصد نہیں ہے تو آپ کو یہ کبھی بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ آپ کس سمت میں جا رہے ہیں. ہاں، اگر آپ کو اپنا خاص مقصد پتہ ہے لیکن اگر آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف اہداف سیٹ نہیں کر رکھے تو آپ کو اس چیز کا کبھی بھی اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ نے اس مقصد کو اس حاصل کرنے کے لیے کتنی ترقی کی ہے، ترقی کی بھی ہے یا نہیں کی، یا آپ کا گراف نیگیٹو سائڈ پر ہی گرتا جا رہا ہے. سو کسی واضح ہدف کے طے کیے بغیر آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ یو ان نو مینز لینڈ، یعنی آپ بالکل کھو چکے ہیں اور آپ کے اختیار میں اب کچھ بھی نہیں رہ گیا. سو ہدف کی عدم موجودگی میں آپ کی ترقی بالکل ہی معزول ہو کر رہ جاتی ہے، اور جب آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، آپ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. اور یہ اعتماد کا کھونا یا کانفیڈنس کا لوز کرنا آپ کو نہ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے نہ امیدی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ آخرکار یہ نکلتا ہے کہ آپ اس مقصد کو حاصل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. یو جسٹ گیو اپ. سو آج ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں تاکہ آپ اپنا واضح مقصد کا تعین کر سکیں، اس کو طے کر سکیں، اس کو سیٹ کر سکیں، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اہداف بھی سیٹ کر سکیں، تاکہ جب آپ ان کو آسانی کے ساتھ حاصل کریں گے تو آپ کے اندر اعتماد بحال ہوگا، کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا. اور یہ کانفیڈنس اور خوشی جو آپ کو ہدف حاصل کرنے پر ملتی ہے، یہ دو ایسے اجزاء ہیں جو کہ آپ کو آپ کا مقصد حاصل کرنے پہ ہمیشہ کے لیے گامزن رکھیں گے. اب سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو اہداف نہیں دے سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان ڈیفرنٹ انوائرمنٹ، ڈیفرنٹ کنڈیشن میں، ڈیفرنٹ احوال میں، اور ہر کسی کی مختلف صلاحیتیں ہیں. تو آپ اپنا ہدف اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق، اپنی موجودہ پروگریس کے مطابق سیٹ کریں گے. ہاں، البتہ ہم آپ کو کیٹیگریز کا ضرور بتائیں گے کہ کس کس کیٹیگری میں آپ کا کیا واضح مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے اہداف کو کس حکمت عملی کے تحت سیٹ کرنا ہوگا. آئیے آگے چلتے ہیں. رمضان کے دوران اور بعد کے لیے بھی جو خاص کیٹیگریز ہم نے سلیکٹ کی ہیں وہ 5 ہیں: روزہ، نماز، قرآن، اذکار اور کردار سازی. جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو آپ ایک چارٹ بنائیں جس کے اندر تمام رمضان کے روزے درج ہوں، اور نہ صرف رمضان کے روزے درج ہوں بلکہ باقی نفلی روزے بھی اس میں درج ہونے چاہیے. اور یہ چارٹ آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے کی دیوار پہ لگا دیں. اور جو نفلی روزے آپ نے اس چارٹ میں لکھنے ہیں ان میں شوال کے 6 روزے، ایام بیت کے روزے یعنی کہ وائٹ ڈیز، اور جو قمری کیلنڈر مہینہ ہوتا ہے اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے، سوموار اور جمعرات کے روزے، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اور شعبان کے مہینے کے زیادہ سے زیادہ روزے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو کہ ابی ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھے یعنی رمضان کے روزوں کے علاوہ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے. اور پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی یہ آیت تلاوت فرمائی: بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا.
یعنی اگر اپنا 3 دن روزے رکھیں تو وہ 30 دنوں کے برابر شمار ہوں گے۔ نماز کی ہم بات کریں گے تو اس میں ہمارا جو واضح مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت سنتوں کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے علاوہ ہم تراویح اور تہجد بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ تو ہمارا واضح مقصد سیٹ ہو گیا، اور اب ہم اس کے اہداف ایسے سیٹ کریں گے کہ ہم اپنا ایک ڈیلی چارٹ بنائیں جس کے اندر تمام کی تمام نمازوں کے نام درج ہو اور ان کے ساتھ نیچے تراویح اور تہجد بھی درج ہو، اور اس چارٹ کو ہم اپنے کمرے کی دیوار پر لگا دیں تاکہ یہ ریمائنڈر کے طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت موجود رہے۔ اب آپ اس چارٹ کو ڈیلی کی بنیاد پر فالو اپ کریں۔ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ کے آئیں فوراً اس پر مارک کر دیں، اور ساتھ ہی بھی مارک کر دیں سنتوں کے ساتھ پڑھی ہے یا بغیر سنت کی پڑھی ہے، اور اس طرح بقیہ نمازوں کو بھی آپ ڈیلی مارک کرتے جائیں، اپڈیٹ کرتے جائیں، اور ان سب کے ساتھ ایک مختصر سی وجہ بھی لکھتے جائیں جہاں پر آپ کا جو ہدف ہے وہ مکمل نہیں ہو۔ جب آپ یہ کریں گے تو اب آپ کے سامنے آپ کی اپنی ایک ریئل پکچر نمایاں ہو جائے گی، آپ کی تمام خوبیاں اور تمام خامیاں آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائیں گی۔ اب آپ ان خوبیوں کو اور خامیوں کو دیکھتے ہوئے اس چارٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ کی حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ آپ 100% ٹارگٹ اچیو کرنے پر لگ جائیں۔ ہماری تیسری کیٹیگری میں قرآن آتا ہے، اور قرآن کے ساتھ تو ہم نے مسلسل جڑے رہنا ہے۔ یہ ہماری کانسٹنٹ اور کنسسٹنٹ یعنی مسلسل اور متواتر کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں جو کہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے جو حدیث ہم بیان کریں گے وہ عاصم العشری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرماتے ہیں القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ نہ رہا ساری زندگی اور آپ اس کا حق نہیں ادا کر سکے تو قرآن قیامت والے دن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بلکہ گہرا تعلق ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ دوسری وجہ کہ قرآن کے پڑھنے کا نصاب متعین ہے، یا اس کا ٹائم پیریڈ اس کو مکمل کرنے کا وہ متعین ہے۔ اس کے لیے ہم صحیح بخاری میں ریکارڈڈ حدیث دیکھیں گے جو کہ عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کتنے عرصے میں قرآن مکمل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ تم کم از کم 30 دنوں میں قرآن مکمل کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرے اندر اس سے زیادہ ہمت ہے، طاقت ہے، میں اس سے کم عرصے میں مکمل کر سکتا ہوں۔ تو خیر کہتے کراتے آخر میں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کم از کم بھی آپ 3 دن میں قرآن ختم کریں، اور اس سے کم وقت میں مت ختم کریں کیونکہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے ایک کیس اسٹڈی بن جاتا ہے کہ اس میں 2 اہم پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو ہے ٹائم پیریڈ کا، اور دوسرا پہلو اس کے اندر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہمارے سامنے ابھر کر آتا ہے۔ ٹائم پیریڈ کا ہمیں اس میں واضح ہو گیا، اور ہمارے لیے واضح مقصد ہو جانا چاہیے کہ ہم کم از کم قرآن کو 30 دنوں میں کمپلیٹ کریں۔ اور جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ یہ کہ 3 دن سے کم عرصے میں پڑھنے قرآن کو مکمل کرنے سے جو منع کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ قرآن پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ والی جو بات ہے یہ ہم کو تھوڑا اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا اور اس کو نوٹ کرنا ہوگا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح کر رہی ہے کہ اگر 3 دنوں سے کم عرصے میں آپ قرآن مکمل کریں گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آپ نے پڑھا کیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے لیے تو خاص کر کے اس سے زیادہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں نہ صرف سمجھ کے پڑھنے کی ریکوائرمنٹ ہے بلکہ ہمیں ترجمہ بھی کر کے پڑھنے، کیونکہ ہم لوگ جب تک اس کو ترجمہ نہیں کریں گے ہم لوگ اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ اس لحاظ سے ہمارے لیے جو واضح مقصد ہے جو ہمارے لیے نمایاں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو 30 دنوں میں مکمل کریں ترجمے کے ساتھ، اور ہم اپنا ہدف یہ سیٹ کر لیں کہ ہم مثلا 2 سال میں یا 4 سال میں یا 5 سال میں اس قابل ہو جائیں کہ ہم قرآن 30 دنوں میں ترجمے کے ساتھ مکمل کر رہے ہوں۔ اس کے لیے ہمیں آہستہ آہستہ ہمارا ڈیلی کا جو نصاب ہے اس کو بڑھانا ہوگا، اور اس کی ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ قرآن عربی جو ہے آپ اس کو یاد کریں، اس کو سیکھیں، یعنی جو قرآن کے الفاظ ہیں جو قرآن میں عربی کے الفاظ یوز ہوئے ہیں آپ ان کو یاد کریں۔ جتنے زیادہ الفاظ آپ یاد کریں گے اتنے زیادہ آپ قرآن کو بہتر طریقے سے اور جلدی مکمل کر سکیں گے۔ ہماری چوتھی کیٹیگری ہے اذکار کی، یعنی ہم ہماری روزمرہ زندگی میں اذکار کو ایک خاص اور مستقل جگہ دیں۔ یہ ہمارا ایک واضح مقصد طے ہو گیا۔
اب اہداف کی طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، مختلف دعائیں ہیں اور کچھ خاص اذکار ہیں جو کہ کم از کم ہماری ڈیلی زندگی کا ایک حصہ ہونے چاہیے۔ خاص اذکار میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دن میں کم از کم 100 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم، یہ ہم کم از کم 100 دفعہ دن میں پڑھ لیں۔ اور یہ ایسے اذکار ہیں جو کہ آپ کے 10 سے 20 منٹ میں میکسیمم آرام سے ہو جاتے ہیں، اور کم از کم 100 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں، اور ان کو لے کر اب آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور زیادہ اذکار اپنی ڈیلی لائف میں آپ ایڈ کرتے جائیں۔ اذکار پڑھتے وقت آپ کا مکمل دھیان ان پر ہونا چاہیے، اور اگر آپ ان کا مطلب جان کر ان کو ادا کریں گے تو یہ بہت ہی معنی خیز اور بہت زیادہ ثواب سے بھرپور ہوں گے۔ ہماری 5ویں اور آخری کیٹیگری اپنی کردار سازی ہے۔ اس میں ہمارا واضح مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہتر اور خوبصورت مسلمان بنائیں، کیونکہ ہماری پرماننٹ کامیابی اسی کردار کی نشوونما اور ترقی میں ہے۔ تو ہمارے جو مختلف اہداف ہیں کہ جن کو حاصل کر کے ہم اپنے آپ کو ایک بہتر اور خوبصورت مسلمان بنا سکتے ہیں، ان میں سے چند خاص ایک یہ ہے: اپنے غصے پر قابو پائیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں لائیں، دوسروں کی مدد کرنے کی عادت پیدا کریں، فیصلہ کو نگاہ ڈالنے پر کنٹرول کریں، اپنی میں کو زیر کریں، اس کو ختم کریں تاکہ آپ میں عاجزی پیدا ہو، رحم دلی پہ ورک کریں، اور یہ بات اچھے سے جان لیں کہ دین کے علم بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حقیقی علم آپ تبھی حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا دل رحم دل ہو، شفیق ہو، مہربان ہو، اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی عادت استوار کریں۔ ہم آپ کو ایک اہم بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ شمس کی آیت ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من زکاہا، جو اپنی پاکی میں لگا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس میں جو عربی کا لفظ زکا ہے اس کے 2 معنی بنتے ہیں۔ ایک ہی کسی چیز کی نشوونما میں مدد کی جائے اور اس حد تک کی جائے کہ وہ چیز بڑھ کر اور مکمل ابھر سکے، یعنی کسی چیز کے بڑھنے میں مدد دے، اور اس کا دوسرا مطلب ہے کہ کسی چیز کا بڑھنا بغیر کسی نجاست یا امپیورٹی کے، یا کسی چیز سے نجاست ہٹا دی جائے۔ تو یہ پاکی ایک مسلسل اور مستقل عمل ہے، اور چونکہ یہ عمل مسلسل ہے اور مستقل ہے، اس کا نتیجہ مکمل پاکی ہے جس کا پھل دائمی کامیابی ہے۔ لیکن دائمی کامیابی ہمیں صرف اور صرف مرنے کے بعد قیامت والے دن ہی مل سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکی کا عمل ہے یہ ہماری ساری زندگی چلتا رہے گا، اور اگر ہم اسی عمل میں لگے رہے اور اسی حالت میں اگر ہماری موت واقع ہو جائے تو تب یہ زیادہ فٹ بیٹھتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے کہیں جو اپنی ساری زندگی پاکی کے عمل کے ساتھ جڑا رہے، اس جیسا شخص کامیاب ہوگا۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ غلطی ضرور کریں گے، لیکن آپ کو واپس آنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ اس غلطی کو درست کریں، اور جب آپ پھر سے غلطی کریں تو آپ پھر سے اس کی درستگی میں لگ جائیں، اور اس طرح یہ جو بار بار درستگی کا عمل ہے یہ دراصل پاکی کا عمل ہے۔ سو آپ گریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر گریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، لیکن آپ نے ہمت بالکل نہیں ہارنی، کیونکہ اس بار بار کھڑے ہونے میں ہی ہماری دائمی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس پاکی کے عمل کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تا حیات اس پاکی کے عمل کے ساتھ جوڑے رکھیں، اور ہمیں دائمی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ جزاک اللہ۔ اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه